ایران نے خبردار کیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے ایران کے اندر رجیم تبدیل کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد جو ہم حملہ کریں گے وہ ہم کسی اور جگہ پہ نہیں کریں گے بلکہ جو اسرائیل کی ایٹامک سائٹس ہیں وہاں پہ اٹیک کریں گے. جو جوہری تنصیبات یا جوہری سائٹس جنہیں آپ کہتے ہیں, جوہری مراکز کے اوپر اٹیک کر دیں گے. اور یہ بڑی خوفناک دھمکی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کے اندر آپ نے رجیم تبدیل کرنے کی کوشش کی تو جو ایٹامک سائٹس ہیں اسرائیل کی اس پہ اٹیک کریں گے, اس پہ تو پھر اسرائیل کے بعد بچے گا ہی کچھ نہیں. پورے ریجن کے اندر ایک تابکاری پیدا ہو جائے گی اور بہت بڑا مسئلہ جنم لے لے گا. اب چین نے ثالثی کے لیے حالات کیونکہ خراب ہو رہے ہیں تو چائنا نے بات کی ہے سعودی عرب سے, قطر سے, باقی ملکوں سے, ایران کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی. تو چائنا اپنا ایک ثالثی کے لیے نمائندہ مڈل ایسٹ میں بھجوا رہا ہے تاکہ ثالثی کی جائے اور کسی طرح اس جنگ کو روکا جائے. ثالثی اس بات پہ بھی ہو جائے نا کہ کم سے کم یہ لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے. اگر امریکہ اور اسرائیل لڑتا ہے تو ایران اس کو جواب دے سکتا ہے, ان کے اڈوں پہ مار سکتا ہے, لیکن کم سے کم عرب ممالک اور ایران کی آپس میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے. یہ چائنا کی بھی پرائیورٹی ہے, یہ ایران کی بھی پرائیورٹی ہے, اور یہی عرب حکمران بھی چاہتے ہیں. اب تک تو ایسا ہے. امریکہ اس لڑائی کو کھینچ کے نا ایک اور طرف لے کر جا رہا ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران نے یہ بتایا کہ نہ انہوں نے ترکی کے اوپر اٹیک کیا, جو ترکی کے اوپر ایک حملہ ہوا وہ ایران نے نہیں کیا. ایران نے یہ بتایا کہ آذربائیجان کے اوپر کبھی جا کے ایک ڈرون گرا, کچھ لوگ میزائل کہہ رہے ہیں, اور وہ جو گرا جا کے وہ ایک ایئر بیس کے ایریا میں گرا. کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ وہ اسرائیلی کوئی اڈا تھا, وہاں پہ اسرائیل کے کوئی ایسٹس ہے. تو اسرائیل کے ساتھ آذربائیجان کے تعلقات ہیں, یہ ہم جانتے ہیں, کیونکہ جب آذربائیجان نے آرمینیا کو جنگ میں شکست دی تھی تو 2 ملکوں کے ڈرون انہوں نے استعمال کیے تھے, ایک اسرائیل کے اور دوسرے ترکی کے, اور ان کے ذریعے سے انہوں نے آرمینیا سے اپنا علاقہ کاراباغ خالی کروایا تھا. تو اسرائیل کے ساتھ میں یہ جانتا ہوں کہ آذربائیجان کے تعلقات چیزیں چلتی ہیں, وہ ان کو کچھ پیٹرولیم بھی سپلائی کرتے ہیں آذربائیجان, کیونکہ گیس اور پیٹرولیم وہاں پہ ہے تو وہ پائپ لائن کے ذریعے سے ترکی تک جاتا ہے اور وہاں سے آگے وہ اسرائیل کو سپلائی بھی کرتے ہیں. یہ بات ایک حقیقت ہے. اچھا, اس میں جو آذربائیجان پہ اٹیک ہوا اس میں ایران نے کہا جی بھی ہم نے نہیں کیا. اس کے علاوہ جو برطانیہ کا سائپرس کے اندر جو اڈا ہے وہاں پہ جو اٹیک ہوا اس کو بھی ایران نے کہا یہ بھی ہم نے نہیں کیا. تو الگ الگ جگہوں پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں, یا یہ آرامکو کے اوپر جو اٹیک ہوا ایران نے کہا یہ بھی ہم نے نہیں کیا. جو آئل فیسلٹیز ہیں ان کو ہم نہیں مار رہے, ہم عرب سویلینز کے اوپر بھی اٹیک نہیں کر رہے. بہت سارے حملے جب انکوائری ہوگی تو پتا چلے گا کہ یہ سارے حملے ایران نے نہیں کیے تھے, لیکن یہ سارے حملے ایک پلاننگ کے تحت کیے جا رہے ہیں. اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں, تاکہ اس کے ذریعے سے بہت سارے ملکوں کو اکٹھا کر کے ایران کے ساتھ لڑوایا جا سکے اور ایران کو اس ریجن میں ایک ویلن کے طور پہ دکھایا جائے کہ دیکھیں یہ سب کو مار رہا ہے. حالانکہ اس وقت جو ایران میں ہو رہا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑی خوفناک بمباری ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں. یہاں میرے پاس ایک خبر ہے, اور یہ امریکن ہے مائک ایڈمز, یہ ہیلتھ رینجرز ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران میں اس قسم کے جنگی جرائم کر رہا ہے جس طرح کے جنگی جرائم کیے گئے تھے نیتن یاہو کی جانب سے غزہ میں. جیسے فلسطینیوں کو انہوں نے مارا اور ملیا میٹ کیا, اسی طرح امریکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیا انہوں نے, وہ کر رہا ہے ایران کے اندر. ایران میں تعلیمی ادارے ہیں, ہسپتال ہیں, سرکاری ادارے ہیں, پولیس کے دفاتر ہیں, ہر جگہ کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے, اور سویلین کی کیجویلٹیز لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہیں. 1100 کے قریب عام شہری ایرانی اب تک کی اطلاع کے مطابق شہید ہو چکے.